آج کے شو میں ہیسکول اسکینڈل، نہ احتساب نہ انجام، ڈپازٹرز کا پیسہ غائب، نظام خاموش۔ کیا 54 ارب روپے بھی فائلوں میں دفن ہو جائیں گے؟ ناظرین، آپ کو آج ایک اہم ترین اسکینڈل کے اوپر جو آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اب تک ٹی وی پہ بریک کیا تھا اور اسکینڈل کے اندر آپ کو تفصیلات بتائی تھی، یہ معاملہ ہیسکول کا تھا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے چند افسران تھے، کچھ ہلکا سا بھی آپ نے ریکیپ دیکھا ہے، آپ کو ریکیپ بتا دیتے ہیں کیونکہ اہم ترین اسٹوری ہے۔ اس اسٹوری سے منسلک جو ڈپازٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، اس انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کیا جا سکتا تھا، یہ اس میں اہم ترین سوالات اٹھائیں گے اس کیس سے متعلق، کیونکہ اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک معاملے کو اٹھایا تھا تو اس کا فالو اپ کیا ہوا آخرکار۔ تو آج تفصیلاً اس کیس کا فالو اپ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے، یعنی جب یہ معاملہ آیا تھا اسی وقت ہم نے ایف آئی اے کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا ہیسکول والے معاملے پر، اور یہ معاملہ تقریباً 54 ارب روپے کا تھا۔ یہ 27 جنوری 2022 کی بات ہے، تقریباً 3.5 سال کا عرصہ۔ آپ ذرا دیکھیں ایک ریکیپ مختصر سا، پھر آپ کو مزید تفصیلات اس کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر اسے سوالات اٹھاتے ہیں۔ لیٹس سی دس فرسٹ۔ ہم نے ایک پیٹرولیم کمپنی کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا شاید سب میں بڑا فائنینشیل اسکیم بننے جا رہا ہے۔ 54 ارب روپے کے ڈیفالٹ کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کس طریقے سے اپنے ایسٹس کو ایگزیجریٹ کر کے لونز کا حصول یا جو اس وقت لون ریسٹرکچرنگ فیسلٹی کا حصول ہوا، اور بہت سی اہم تفصیلات ہیں۔ اس اسکیم سے متعلق ہم آپ کو آگاہ اگر کریں تو اس میں جو کلوژن سامنے آیا ہے ہیسکول جس کمپنی کا میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا جو ڈیفالٹ اور جو پورا جو اسکیم سامنے آیا 54 ارب روپے کا، یہ جو بیچ کا عرصہ تھا یہ کس طرح سے ہوا، اس میں کون کون شامل تھا، کس طرح سے یہ کلوژن ہوا، مبینہ طور پہ ایف آئی اے کی تحقیقات کیا بتاتی ہیں، کون کون سے آفیشلز انوالوڈ تھے اور کس طریقے سے 54 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو پہنچایا گیا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق جو ملوث ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے کچھ لوگ جو کہ سینکشن کر رہے تھے اتھارٹی پہ، یا پھر وہ لوگ جو کہ اس وقت اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے، یا جو سینکشننگ میں تھے، امپلیمنٹیشن میں تھے، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ یہ اس طرح کے افسران جو تھے، جو آفیشلز تھے، اس نیشنل بینک آف پاکستان کے ملوث تھے، اور یہ مبینہ ملی بھگت کا جو لفظ استعمال کیا ایف آئی اے نے کہ ملی بھگت کے ساتھ یہ 54 ارب روپے کا ڈیفالٹ یا اسکیم جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا۔ دیکھیے، یہ جو مالیاتی فراڈ ہے اس سے پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے جی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ان کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ایز اے ریگولیٹر اسٹیٹ بینک کی ساکھ بہت بری طرح متاثر۔ اس کیس کی تفصیلات میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ، یعنی اس کی جو کرونالوجی رہی کہ کتنے الزام لگا، کتنے ایلیگیشنز کیا تھیں، جسٹ آف ایلیگیشن کیا تھی، کتنے افراد پر یہ الزام ایکچولی لگا تھا، پھر انٹرم چلان میں کتنے لوگ تھے، فائنل چلان میں کتنے لوگ تھے، اور سپلیمنٹری چلان میں کتنے لوگ تھے، پھر جو آخر میں لوگ بچے ان لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے بل اپلیکیشن جمع کرائی تو کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے کیا آرڈر دیا وہ بھی تفصیلات رکھتے ہیں۔ یعنی جو پرسول آف، یعنی اس کورٹ کے آرڈر سے سٹارٹ کرتے ہوئے pursuit of FIR somehow shows that initially 30 people یعنی 30 لوگ were booked as accused in the alleged offense after investigation on 7 February 2022، یعنی جو جولائی 2021 سے 2022 کے فیبروری کے درمیان، یعنی پہلے شروع میں 30 لوگ تھے جو ایف آئی آر میں درج کیا گیا تھا جن کے خلاف مقدمہ، اس کے بعد انٹرم چلان داخل ہوتا ہے، اور اس میں جو انٹرم چلان ہوتا ہے اس میں 2 نئے لوگ ڈال دیے جاتے ہیں، اور نمبر آف اکیوز بڑھ کر 30 سے 32 ہو جاتا ہے۔ یعنی انیشلی 30 لوگ ہوتے ہیں جن پہ یہ ایلیگیشنز ہوتی ہیں، وہ بڑھ کر 32 ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد فائنل چلان سبمٹ ہوتا ہے 19/7/2022 کو، یعنی 19 جولائی 2022 کو، اور اس چلان میں صرف 22 لوگ رہ جاتے ہیں۔ یعنی 30 سے 32 ہوتے ہیں، ایف آئی آر سے 32، انٹرم چلان میں 32 ہوتے ہیں، 32 سے فائنل چلان میں 22 رہ جاتے ہیں، اور یہ معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ جو اس کے بعد ایک اور چلان سبمٹ ہوتا ہے، یعنی سپلیمنٹری چلان، جو کہ تقریباً 6 مارچ 2023 کو سبمٹ ہوتا ہے، اور اس میں مزید 6 لوگ اس میں آئی ہو جو اس وقت گرا دیتا ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 10 افراد اور اس میں کٹ جاتے ہیں۔ یعنی تقریباً اگر 32 سے بات شروع ہوتی ہے تو 22 پر آتی ہے، 22 سے یہ کم ہو کر جو ہے 6 اور کم ہو جاتے ہیں، 16 پر آتی ہے، اور ایونچولی 16 لوگ رہ جاتے ہیں آؤٹ آف 32 بکڈ۔ یعنی تقریباً جو مارچ 2023 میں چلان آتا ہے، جو سپلیمنٹری چلان ہوتا ہے، اس میں 32 سے 16 لوگ رہ جاتے ہیں جو اکیوزڈ ہوتے ہیں اس کیس میں۔ انٹرسٹنگلی جو آنریبل اس پہ ججمنٹ آتا ہے، آرڈر آتا ہے، تو اس کی بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوتی ہے عدالت میں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نظام احتساب کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ 54 ارب روپے کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح دبایا گیا۔ اب اس میں جو آئی او آف دا کیس، جج آنریبل جج کہتے ہیں کہ آئی او آف دا کیس who is present in the court is still not sure as to how many
from sent up accused he might let off as per him, or it mainly depends upon discovery of fresh material in favor of the accused. یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اور کتنے لوگ چھوڑ دیں گے اس میں، یعنی 16 لوگوں نے بیل اپلیکیشن جمع کرائی ہے، تو کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فردر انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آتا ہے. وہ مزید کہتا ہے کہ it is clear hence that he is still not in a position to rule out of a possibility of discharge of some of the accused sent up by him for trial, and this in turn would prima facie mean that investigation and its fallout is still under defined. یعنی وہ نہیں بتا سکتا کہ ابھی مزید کتنے لوگوں کو چھوڑ دے گا، نہ انویسٹیگیشن کے اوپر کورٹ بڑے اہم ترین سوالات اٹھاتا ہے. یہ مزید سوالات آگے اور زیادہ تلخ ہوتے ہیں کہ کورٹ لکھتا ہے کہ the IO یعنی انویسٹیگیشن آفیسر جو کیس کا FIA کا ہے, he could not satisfy the court that responsibility of exonerated accused is lesser or somehow different than the liability of the accused. یعنی جو لوگ جیل میں who have been sent up by him for trial, he has been categorically expressed that he does not require custody of the applicants as he has already concluded the investigation in which the applicants have fully cooperated. یعنی جو لوگ جیل میں ہیں ان کے الزام اور جو لوگ جیل سے باہر ہیں ان کے الزام میں کوئی فرق ہے تو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتا کہ آیا کسی نے کم جرم کیا یا کسی نے زیادہ جرم کیا ہے. اس معاملے کے اندر مزید آئیو سے جب پوچھا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے تو آئیو fails to establish either that confinement of applicant in jail is in the public interest or where in such circumstances either or will they repeat the offense. تو الٹیمیٹلی جو کورٹ ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہے, یعنی 16 جو آپ نے جیل میں چھوڑ دیے ہیں, تو ان کو آپ نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے, کیونکہ باقی 16 کو تو آپ نے نام نکال دیا ہے, تو ان 16 کو جو جیل میں رکھا ہے کیا یہ اوفینس ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہوتا ہے. کیا یہ آپ کے خلاف ان کے خلاف کوئی مٹیریل ہے آپ کے پاس سگنیفیکنٹ, تو وہ اس کا بھی جواب نفی میں ہوتا ہے. کیا یہ زیادہ مجرم ہے بنسبت ان کے جو چھوٹ گئے, تو اس کا جواب بھی نفی میں ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی کورٹ کہتا ہے جی کہ when in such circumstances as the IO as to why the applicant be allowed to rot in the jail, he could not think of any reply and pleaded that a reasonable surety be imposed on each accused with a direction to them to submit their passport respectively with nazir of this court. اور اس کے بعد کنڈیشنل بیل ان کو ملتی ہے اور یہ لوگ جو ہے باہر آ جاتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ یہ معاملات ہیں اس کیس کے اندر. ہیسکول کے معاملہ 54 ارب روپے کا ہے جو ڈپازٹرز کا پیسہ تھا, یعنی جو بینکس کو یہ 54 بلین روپیز بینکس نے آگے ہیسکول کو دیا, ہیسکول نے ڈیفالٹ کیا. یہ پیسہ بینک کا نہیں تھا, یہ پیسہ ڈپازٹرز کا پیسہ تھا. تو ایونچولی ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس پر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں, اور پھر یہ جو پوری انویسٹیگیشن ہوئی اس پر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں. حسیب جمالی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ممتاز اور گہری نظر رکھتے ہیں ایسے معاملات پر. حسیب صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بہت کوئی نارمل ہوتا ہے ایسے عدالت میں کہ میں مطلب کیونکہ آپ کا تجربہ ماشاءاللہ 32 سے 32 لوگ ہوتے ہیں, 32 سے 22 ہوتے ہیں, 22 سے 16 ہوتے ہیں, تو از اٹ ویری نارمل کہ پہلے ایک FIR ہو, پھر انٹرم چلان ہو, پھر فائنل چلان ہو, پھر سپلیمنٹری چلان ہو, اور بندے کم ہوتے جائیں, یہ ایسا ہوتا ہے پریکٹس میں ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا کلیئر کروں سر کہ یہ FIA کی FIR تھی. FIA پولیس کی طرح فرسٹ انفارمیشن کی بیس پہ FIR نہیں رجسٹر کرتی, بلکہ وہ ایک پرائمری انکوائری کرتی ہے. انکوائری کے بعد وہ رپورٹ ان کے ہائی اپس کے پاس سبمٹ ہوتی ہے اور ان کے اپروول کے بعد وہ FIR کاٹی جاتی. تو یقیناً FIA نے اس وقت ہوم ورک کر کے یہ 30 لوگوں کے خلاف FIR کاٹی ہوگی. پھر جو چالان آیا اس میں شروع میں جو کہ 2-3 مہینے بعد آیا, جو کہ پہلا پریلیمنری چالان تھا, اس کے اندر بھی 2 نام ایڈ کیے گئے. یقینی طور پہ ان کے خلاف کوئی مٹیریل آیا ہوگا تبھی انہوں نے نام ایڈ کیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا بہت ہی میں نے تو اپنے ایکسپیرینس میں نہیں دیکھا کہ ٹرائل سے پہلے ہی FIA اتنے سیریس میٹرز میں اتنی لیوریج دے ٹو دا اکیوزڈ. اچھا دیکھیں اگر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ انہوں نے انکوائری کی بنیاد پہ ان کے نام شامل کیے تھے تو اتنی جلدی ان کے نام نکال دینا یہ میں سمجھتا ہوں حیران کن ہے. نہیں لیکن یہ آپ نے بھی تھوڑا فرق سمجھایا کہ ایک FIR میں FIA کی FIR میں اور پولیس کی FIR میں بنیادی فرق ہے کہ پولیس کی FIR تحقیقات سے پہلے درج ہو جاتی ہے اور FIA CBC کی جو FIR ہے یہ آفٹر این انکوائری. بالکل انکوائری ہوتی ہے, انکوائری نمبر لگتا ہے, اس پہ انکوائری آفیسر اپوائنٹ ہو کے وہ اپنا پورا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور وہ FIA کے ہائی اپس تک بھیجا جاتا ہے. پھر وہاں سے اپروول کے بعد یہ FIR کو اس کو لانچ کیا جاتا ہے. مطلب ایک نہیں کافی اوور سائٹ کے بعد جا کے یہ FIR درج ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, یہاں پہ بڑا ہوم ورک ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ڈائریکٹلی نہیں کہ آج میں کمپلینٹ لے کے گیا اسے وہ FIR میں میرے سٹیٹمنٹ کو کنورٹ کر دیں گے. وہ اس کی انکوائری کریں گے, انکوائری کے بعد اپنے ہائی اپ سے اس رپورٹ پہ اپروول لیں گے
اور اس کے بعد کریں گے تو دیر از اندر لیئر اندر اسٹیپ آف کنفرمنگ دا فیکٹس کہ آیا یہ جو ہمارے پاس ایک شکایت آئی ہے اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یا یہ کوئی افسانے پہ مبنی ہے. تو یقینی طور پہ ایف آئی اے نے کچھ انکوائری کر کے یہ چیز کی تو یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ ایف آئی اے اس طرح لوگوں کو لیٹ گو کرے. دیکھیں اگر وہ انوسنٹ ہیں تو ٹرائل میں وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے اور ان کے پاس سیکشن 249 اے 265 اے کی پروویژنز لاء میں موجود ہیں کہ اگر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا وہ کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اور کورٹ اگر یہ دکھا دیں وہ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو کورٹ انہیں ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ لیٹ گو کر سکتی ہے, ڈسچارج بھی کر سکتی ہے. لیکن کسی سرکاری ادارے کا اس طرح چھوڑنا پولیس کا یا ایف آئی اے کا از ایکسٹرا آرڈنری. اچھا اس طرح چھوڑنا سے بھی مطلب تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آئی او کورٹ میں جو میں نے بھی پوری داستان پڑھ کے سنائی کہ وہ جاتے ہیں, وہ جا کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جج ان سے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے, جو باہر ہے جیل میں اور جو جیل کے اندر ہے, وہ کیا لیسر کرائم ہے یا سیم ہے, اس کی جو کیا اس پر ویٹیج ہے کرائم کا. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ریپیٹ اوفینس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو کیا آئی او نارملی اتنے کم تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نہیں, مطلب جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ہر جواب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رزلٹ پہلے سے دماغ میں ہے کہ کیا اس کا رزلٹ ہوگا. آئی او ایسا لگ رہے تھے اپنے رپورٹ کو ڈیفینڈ کرنے گئے جو کہ ان کا لاسٹ سپلیمنٹری چالان ہے. جج نے جبکہ یہ بیل آرڈر ہے, اور دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں سفیان بھائی کہ کورٹ جب بیل آرڈرز کرتی ہے نا تو اس میں ٹینٹیٹیو ویو فارم کرتی ہے, کورٹ کوئی اوپینینز نہیں دیتی. ایسا نہ ہو کہ ٹرائل کے اندر وہ ایفیکٹ کرے کہ کورٹ یہاں کوئی آئی او کے خلاف آبزرویشن دے دے یا کورٹ یہاں پہ کوئی کسی اکیوز کے خلاف آبزرویشن دے دے. جو ٹرائل کورٹ جو کہ بینکنگ کورٹ کی سرکل ہوگی, اینٹی کرپشن کی کورٹ, وہ اس سے انفلوئنس نہ ہو جائے کہیں. تو کورٹ بیل سنتے ہوئے بڑی اس چیز کی احتیاط کرتی ہے کہ آپ صرف ڈیپر اپریسیشن میں جائیں گے, آپ پرائم فیسی چیزیں دیکھیں گے. جب کورٹ نے اس میں یہ کہہ دیا کہ نہ آپ ان کے خلاف کوئی مٹیریل لے کر آئیں, جن کے خلاف سنگین الزامات تھے انہیں تو آپ نے ڈسچارج کر دیا خود ہی, اور ان لوگوں کے خلاف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور ٹیمپرنگ کا کوئی چانس نہیں ہے, آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, اور یہ سارے پروہیبیٹری کلاز میں نہیں فال کرتے سیکشن 497 کے. پروہیبیٹری کلاز کا مطلب ہوتا ہے طارق بشیر ججمنٹ کے مطابق جو 1995 کی ہے کہ جن کی سزا 10 سال یا اس سے زیادہ ہو. جب سیکشنز ہی سارے ایسے لگے ہوئے 10 سال سے کم تو کنسیڈر کیا جاتا ہے بیل ایز آف رائٹ. لیکن کورٹ اس سٹیج پہ دیکھتی ہے خاص طور پہ پری اریسٹ بیل میں کہ میلافائڈ کا عنصر ہے یا نہیں آن دا پروسیکیوشن. لیکن ادھر اس ججمنٹ میں نے میلافائڈ کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں دیکھا. یہاں آئی او صاحب کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا نہ یہ مجھے انویسٹیگیشن کے لیے یہ لوگ مطلوب ہیں اور انہوں نے کوپریٹ بھی کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ہمارے پاس مٹیریل بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے اس کے علاوہ, اور اس سے سنگین نوعیت کے جن پہ الزامات تھے ایف آئی آر کے اندر انہیں تو لیٹ گو کر دیا آپ نے. تو ایسا لگتا ہے کہ آئی او صاحب بالکل مائنڈ میک اپ کر کے آئے تھے, اور یہ یقینی طور پہ اکیلے آئی او صاحب نہیں ہوں گے. میں وہی پوچھا کہ صرف آئی او صاحب اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں یا آئی او صاحب کے اوپر اور بھی صاحب ہوں گے جو پھر مل کے فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں آئی او قانونی طور پہ تو آئی او کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, رپورٹ تیار کرنا, لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ان کے جو ہائی اپس ہیں یقینی طور پہ اس نے ان سے اپروولز لیا ہوگا. اور یہاں سفیان بھائی ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ آئی او اگر کوئی چالان جمع کراتا ہے نا کورٹ میں تو کورٹ یا تو اسے ایکسیپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے. جب یہ فائنل چالان کورٹ میں آیا جس میں 10 لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تو یقینی طور پہ کورٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا ہوگا, ٹرائل کورٹ نے. پھر سپلیمنٹری چالان آیا بیل کے اس آرڈر میں جو ہم نے بھی دیکھا, اس بیل کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اور بغیر کورٹ کی اجازت کے انویسٹیگیشن جاری رکھی اور اس کے آپ نے سپلیمنٹری چالان دیا. جی ہاں, تو سپلیمنٹری چالان جو آیا وہ بھی کورٹ میں پیش ہوا ہوگا, اور اگر کورٹ اسے اپروو کرتی ہے تو وہ لیٹ گو ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, however it appears that investigation did not end with the submission of final challan and continued through without permission of the trial court. تو یہ was the process legal اور illegal یہ جو ہو رہا تھا without. دیکھیں اب ادھر دو پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک تو یہ کہ انویسٹیگیشن is going on till the last date.
کورٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو نہیں روکتی. کورٹ کہتی ہے جب تک ججمنٹ نہیں آتا آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کورٹ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی کہ سر یہ چیزیں اور سامنے آئی ہیں, میں اس کی بنیاد پہ سپلیمنٹری چالان پیش کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں مزے کی بات یہ کہ سپلیمنٹری چالان اکیوز کے خلاف نہیں آ رہا, یہ ڈیفینس میں ان کے فیور میں آ رہا ہے. آپ کو حصہ بنانا تھا تو یہ تو ٹرائل میں آ ایک لفظ میں جو جاتا. آپ نے کہا کہ اٹ از ویری ایکسٹرا آرڈنری, یہ مطلب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, تجربہ, اس حساب سے آپ کے نزدیک دس از ناٹ نارمل, دس از ناٹ آرڈنری, دس از ایکسٹرا آرڈنری جو یہ سب کچھ ہوا ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید تفصیلات اس کی سوال اٹھاتے ہیں. ایک بریک کے بعد ناظرین, پاکستان کی تاریخ کا یعنی اگر بڑے فائنینشیل اسکیمز دیکھے جائیں تو یہ 54 ارب روپے کا اسکیم بڑا اسکیم ہے. بینکنگ سیکٹر کو جس نے ہلا دیا جس اسکیم کو, اور یہ جب جس دور میں ہوا, جس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, آج 4 سال بعد بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نظام احتساب پر بھی بڑے سنگین سوالات ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے فائنینشیل اسکیمز میں سے ایک اسکیم ہے جو آج اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تفصیلات 3-4 سال قبل بھی ہم نے رکھی تھی, اس پر تحقیقات ہوئیں اور گرفتاریاں ہوئیں. گرفتاریوں کے بعد اکیوز کے نام انٹرم چلان, پھر فائنل چلان, پھر سپلیمنٹری چلان, کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے اپروول کے بغیر سپلیمنٹری چلان, وہ 30 سے 32 ہوئے, 32 سے 22 ہوئے, اور 22 سے 16 ہوئے, اور پھر 16 بھی ایونچولی بیل ہوئی. اور اس کے بعد یعنی کیا کس نے کرائم, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کرائم ہوا بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں پتہ چلا. یعنی اگر کرائم کسی نے کیا ہی نہیں تو کرائم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ 54 ارب روپے یہ کسی کے ابا, چاچا, مامے کا نہیں تھا, یہ ڈپوزٹر منی تھا. کیونکہ جو الزام تھا وہ کیا تھا, وہ الزام یہ تھا کہ ویریس فائنینشیل فیسلٹیز, یعنی جسٹ اس کی بتا دیتے 2 یا 3 موٹے موٹے الزام. ویریس فائنینشیل فیسلٹیز فنڈڈ اینڈ نان فنڈڈ وداؤٹ obtaining tangible securities from the company, یعنی ہیسکول سے نہیں لی گئی. پہلا بڑا بنیادی الزام کہ آپ ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے کا لون دیتے ہیں, پہلے اس کے سیلری آپ اس کا مانگتے ہیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ سیلری کا, نہیں اس پہ سٹیمپ نہیں ہوا ہوا, اس پہ یہاں سائن کرواؤ, یہ نہیں سائن, یہ یہاں سائن کرواؤ, آگے نہیں پیچھے بھی سائن کرواؤ, پیچھے نہیں اوپر بھی سائن. یعنی آپ پوری تسلی کے ساتھ اس کو 1 لاکھ روپے جاری کرتے ہیں. لیکن ادھر آپ نے, کیونکہ آپ کے شاید کس کا پیسہ تھا, کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ نے 54 ارب روپے وداؤٹ اینی ٹینجیبل سیکیورٹی بانٹ دیا. اس کے بعد دے الاؤڈ ریسٹرکچرنگ آف دا فیسلٹیز, یعنی دے بھی دیا جو اور فیسلٹیز تھیں, جو کنورژن آف شارٹ ٹرم لائبلٹیز انٹو لانگ ٹرم فیسلٹیز, یعنی جو شارٹ ٹرم تھی ان کو لانگ ٹرم کر دیا, کنورژن بھی کر دی. یعنی آپ کا موڈ ہے آپ کو دینا ہے, نہیں دینا تو چلے جی ہم آپ کو اس کو شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میں کر دیتے ہیں, یہ بھی آپ نے فیسلٹی دے دی. پھر اس کے بعد جو لون دیا گیا اس کا جو پرائس آف فورن ایکسچینج رسک تھا اس کو شامل نہیں کیا گیا, اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا گیا, اور یہ لون ایکسٹینڈ کر دیا گیا. پھر ان کو جو لیٹر آف کریڈٹ دیے گئے, ان کی جو کنورژن سائیکل تھا اس کو مد نظر رکھے بغیر دے دیے گئے. اور پھر جو سب سے بڑی بات اہم ترین جو ہوئی وہ یہ ہوئی, جو بڑا اہم الزام ہے کہ دا بینکس فردر فیل ٹو کمپیئر ہیسکولز ایکچوئل لوکل پرچیزز ود ان لینڈ ایل سیز opened by the banks on behalf of HPCL. یعنی جو وہ منگا رہے تھے وہ آیا فزیکلی وہاں تھا یا نہیں تھا, ان کو ایکسٹینڈ کی جا رہے تھے ایل سیز. آپ چیک تو کرتے فزیکل کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا فیک انوائسز کی بنیاد پہ سارا کام چل رہا ہے. تو یہ پورا کا پورا جو سے کہا جائے کہ میلیفائڈ انٹینشن جو بظاہر اس میں لگی, جو FIA کو لگی تھی انویسٹیگیشن میں. اب یہ سر سوال یہ جو سارا جو پیسہ تھا, پہلی بات تو یہ کس کا پیسہ تھا سیف صاحب, یہ بتائیے گا. اور اس پیسے کے اوپر کوئی گورننگ باڈی, ریگولیٹری فریم ورک, کوئی سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمارے پیسے کو کون سی باڈی ہے, کون سے قوانین ہیں, کون سے پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں جو گورن کرتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے یہ سارا کا سارا بینکس تو پبلک منی رکھتے ہیں, کسی اور کی نہیں ہوتی. آپ کے ہمارے پیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور بینک اس سے بزنس کرتا ہے, اور بینک کا بزنس ہوتا ہے لون دینا. اب لون دیتے ہوئے اسٹیٹ بینک کی بہت سخت ریگولیشنز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بہت سیریس ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں, انڈر ٹیکنگز لی جاتی ہیں, پرومسری نوٹس لیے جاتے ہیں, ڈائریکٹرز کی انڈر ٹیکنگز الگ سے ہوتی ہیں,
कंपनीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमूवेबल, आम तौर पे उनको मॉर्गेज किया जाता है, आम तौर पे जो किया जाता है तरीक़ेकार, या कोई उनसे कोई और सीरियस सिक्योरिटी ली जाती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि नॉन टेंजिबल सिक्योरिटीज़ रखना एक सवालिया निशान है कि आपने नॉन टेंजिबल सिक्योरिटीज़ के ऊपर शॉर्ट टर्म्स लोन इशू कर दिए, और ये एक बैंक नहीं है, कई बैंक्स ने किए। फिर इसके बाद आपने उसको एक्सटेंड कर दिया उस लॉन्ग टर्म लोन्स में, तो ये सब सवालिया निशान है। इसके लिए बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है अफसरान की कि ये पब्लिक मनी एम्बेज़ल ना हो जाए। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स है राइट नाउ पाकिस्तान में, अलाइव स्कैंडल, जिसमें 54 बिलियन रुपीस का जो है कोई वापसी का तरीका ही नहीं दिख रहा, और इसको अपने इसके फोर्स मेजोर का बहाना बनाया जा रहा है कि कोविड, देखें कोविड से दुनिया हिट हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई बकौल FIA के जो पहला चालान था उसको पढ़ने के बाद तो ये पता चलता है कि कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं किए गए इन अमाउंट्स को दिए जाते हुए, जो बाज़ाहिर लगता है। लेकिन देखें ये सब कुछ साबित करना है स्टेट ने बाय वे ऑफ लीडिंग एविडेंस इन द ट्रायल, जो कि अभी चल रहा है ट्रायल। अच्छा, ये इसमें सर आप थोड़ा ये भी समझाएं कि प्रोसेस, द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये जो IO थे ये तो प्रोसिक्यूशन टीम है ना, ये is it investigation team, is the failure of prosecution or the failure of investigation, किसका failure है ये सब? देखें it is the जो को देखें इस crime is always against the state। जब हुकूमत किसी को प्रोसिक्यूट करती है तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। FIA जो कि इसमें बॉडी है इन्वेस्टिगेट करने वाली, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो प्रोसिक्यूशन के पास पेश की जाती है, जो उनके प्रोसिक्यूशन के अफसर होंगे, और वो उस रिपोर्ट और उन सबूत के बिना पे कोर्ट में उसको जिरा करते हैं, उसे प्रोसिक्यूट करते हैं, साबित करने की कोशिश। यहाँ जो फ्लॉज दिख रहे हैं, जहाँ पे ये चालान में फ्लॉज आ रहे हैं, ये सारे फ्लॉज जो प्राइमरी तौर पे दिख रहे हैं वो प्राइमरी तौर पे दिख रहे हैं फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यकीनी तौर पे प्रोसिक्यूटर्स के भी इसमें नोट जाते होंगे कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे डिसएग्री कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करके लेकर आओ, क्योंकि प्रोसिक्यूटर रिफ्यूज़ भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, कोई नोट लगा के, एडिशनल कंडीशन लगा के, और वो सब फिर मामलात कोर्ट में पेश किए जाते हैं, चाहे वो इंटरम चालान हो, चाहे फाइनल चालान हो, सप्लीमेंट्री चालान हो, ये सब चीज़ें ट्रायल कोर्ट में पेश की जाती हैं। और ट्रायल कोर्ट चाहे तो उससे एग्री करे, डिसएग्री करे, या रिटर्न कर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो बज़ाहिर तौर पे तो ज़्यादा ब्लेम तो इन्वेस्टिगेशन पे दिख रहा है कि वहीं से वीक है। IO जो इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं वो जाके जब अदालत में खड़े होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि पहले 32 थे, फिर 22 थे, फिर 16 रह गए, और 16 भी क्यों रखे हुए आपने, तो वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए। देखें ये बेल की हियरिंग थी। बेल की हियरिंग का क्राइटेरिया फ़र्क होता है। बेल की हियरिंग में आप डीपर अप्रिसिएशन नहीं करते, आपके पास जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है आप उसे कंसिडर करते हैं। कोर्ट ने अपनी दानिस्त में उनसे सवालात भी किए कि आपने क्यों सीरियस इल्ज़ामात के लोगों को छोड़ दिया और इनको आप ने अंदर रखा हुआ है, तो IO ने कोई जवाब नहीं दिया उस बात का। तो ये तो सब प्रोसिक्यूशन पे रिफ्लेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन पे रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतना वीक केस बनाया है। छोड़ने का जो अमल होता है, यानी किसी पे आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने चालान सबमिट किया IO ने, और उसके बाद अगर वो शख्स ये जवाब लिखकर दे कि नहीं मेरा ताल्लुक नहीं था, ये फला ने किया था, मैं तो सिर्फ यहाँ पे मौजूद था, तो IO उसको नाम निकालने का जो प्रोसीजर है, इज इट वेरी ड्यू डिलिजेंट होती है इसकी, कोई क्या होता है, किस तरह से ये नाम निकलता है, या IO की मर्जी है जिसका डाल दे नाम, जिसका निकाल दे? सेक्शन 169 में डिस्चार्ज भी किया जा सकता है किसी का नाम, किसी की तरफ से ऐसे सबूत आ जाएं जो कि ये साबित करें कि उसका इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं था, तो वो भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन हु इज द अथॉरिटी टू डिस्चार्ज? यानी IO इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इज द, लेकिन वो कोर्ट में पेश किया जाता है चालान, कोर्ट अप्रूव करती है। देखिए सप्लीमेंट्री चालान जिसमें नाम निकाले गए, फाइनल चालान जिसमें नाम निकाले गए, ये कोर्ट में पेश किए गए होंगे, कोर्ट ने यकीनी तौर पे चालान को अप्रूव किया होगा। लेकिन सप्लीमेंट्री चालान तो जब कराया गया तो उसकी जो ट्रायल कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई उसको करने की। तो ये तो ट्रायल कोर्ट को टेकअप करना है मैटर के, ट्रायल कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे। अगर ट्रायल कोर्ट ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और उस चीज़ से सेटिस्फाइड होकर उसको टेकअप कर लिया, देन यू कैन नॉट ब्लेम द इन्वेस्टिगेशन ओनली। ये तो ट्रायल कोर्ट का फैसला है फिर। लेकिन सर ये जिस तरह से ये मामला, जिस तरह से ये टर्न ऑफ इवेंट्स जो मामला आते हैं, ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है शुरू से जो लेके अब तक चला, तो इस मामले से हमारा शहरी एज अ डिपॉजिटर इस निज़ाम, बैंकिंग निज़ाम के ऊपर सवालात और एतमाद वो उसको ठेस पहुंचती है। साथ में जो एहतसाब का निज़ाम है
اس پر اعتماد پر اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے. اور ڈو یو ایگری ود دس کہ ہوتا ہے, اور اسے کس طرح سے اس گیپ کو ختم کیا جا سکتا ہے فار فیوچر؟ دیکھیں بہت سیریسلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ اتنے نامور بینک اور بیکڈ ادارے ہوں اور اس کے بعد وہ اداروں سے اس طریقے سے امبیزلمنٹ ہو جائے, کیونکہ یہ ان کا اپنا پیسہ تو نہیں ہوتا, یہ تو پبلک فنڈ ہے. تو اس ایسے کیسز میں تو حکومت کو, ایسے وائٹ کالر کرائمز کے لیے حکومت کو تو خاص طور پہ اقدامات لینے چاہیے کہ اس میں فول پروف انویسٹیگیشن ہو, اسٹرانگ پروسیکیوشن ہو, تاکہ آئندہ کوئی ایسے میگا اسکینڈلز نہ ہو. اب یہ ایک میگا اسکینڈل ہے, یہ 54 بلین روپے اگر کل کو کوئی اس کا سرا نہیں ملتا اور سب لوگ ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں یا اس سے چھوڑ دیے جاتے ہیں عدالت سے, تو یہ تو سیریس سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام عدل پہ کہ اتنا سیریس فراڈ ہوا, کسی نے تو کیا ہے, انہوں نے نہیں تو کسی نے کیا ہے. تو آیا کہ ان کے نام نہیں ڈالے گئے جنہوں نے نہیں کیا, یا ان کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا ہے؟ کیا آپ نے جن کے نام نکالے ان کے خلاف سیریس الزامات تھے تو کس بنیاد پہ نکالے؟ یہ تو سب اب ہماری کورٹوں کو بھی دیکھنا ہے, ہمارے پالیسی میکرز, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ریگولیٹر ہے, جو کہ ضامن ہے اس سارے نظام کا, کہ کیا اس نے یہ دیکھا کہ بینکس نے اپنی ڈیوٹیز ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ فلفل کی یا نہیں کی؟ کیا انہوں نے بینکس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیونکہ وہ ایک انٹرنل کارروائی اپنے طور پہ ڈسپلنری کر سکتے ہیں ہر بینک کے خلاف, وہ پینلٹیز بھی لگا سکتے ہیں. یہ سب کارروائیاں فرق ہوں گی فرام یہ جو اسٹیٹ پروسیکیوشن کر رہی ہے اس سے. اس کے علاوہ سول پروسیکیوشن, سول کیسز بھی داخل کیے جا سکتے ہیں, ان میں بھی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو پورے نظام پہ اسٹیٹ بینک کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, ٹرائل چل رہا ہے, اس کو سیریسلی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ کون جو انوسنٹ ہے ان کو سزا ہو, ان کو بالکل چھوڑنا چاہیے, لیکن جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو لیٹ گو نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ انویسٹیگیشن آخری دن تک چل رہی ہوتی ہے, تو اگر کسی آدمی کا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ ابھی بھی انوالو تھا, تو اس کو دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے, نئے ایویڈنس کی بنیاد پہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور جو ہم نے ججمنٹ جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, آبزرویشنز جج صاحب کی, وہ پھر میں ایک دفعہ پھر ذکر کر رہا ہوں, وہ ڈیپر اپریسیشن میں نہیں جا سکتے. وہ صرف پرائم فیسائی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جج صاحب, اور اس میں انہوں نے اپنی آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پورا موقع دیا آئیوں کو کہ تم بتاؤ ان کے خلاف کیا مٹیریل ہے. میں حالت 3 یا 4 پہلوؤں سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ انہیں کیوں رکھا ہوا ہے, کیا ان کا جرم کم ہے, زیادہ ہے, کیا یہ ریپیٹ اوفینس کر سکتے ہیں, ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان سوالات کا جج کا ایک مقصد ہے, ایک ریزن ہے. the reason is کہ right now they are not convicts. ابھی ان کے خلاف الزام ہے, ثابت نہیں ہوا, ثابت ہوگا ٹرائل کے بعد. اور روٹن جیل بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا اس میں. جی ہاں, بالکل بہت صحیح کیا. کہ وہ کیوں سڑے جیل کے اندر؟ کیونکہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کے فرض کریں یہ 5 سال جیل میں رہتے اور 5 سال باعزت بری ہو جائیں, تو وہ 5 سال ان کے کون لوٹ آئے گا؟ دیکھیں کورٹ ہیز ٹو بیلنس, کورٹ کو ہر کسی چیز کو بیلنس کرنا ہے. کورٹ صرف فگر دیکھ کے 54 بلین کا کسی کی بیل ریجیکٹ نہیں کر سکتی. کورٹ نے دیکھنا ہے اس کے خلاف مٹیریل کیا ہے, کیا, اور انہوں نے کہہ دیا یہ کوپریٹ بھی کر رہے ہیں, ڈاکیومنٹری مٹیریل ہے, وہ سب ہمارے پاس ہے, تو ٹیمپرنگ کا بھی چانس نہیں ہے. تو یہ تو بڑا پرانا اور پرنسپل ہے کہ بیل ناٹ جیل کا آپ کو پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کریں. اور دیکھیں بیلز کینسل بھی ہو سکتی ہیں, اس کے بھی پروویژن ہوتی ہیں. اگر کوئی ابسکانڈ کر رہا ہے, ٹرائل میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے, اگر کوئی جو ہے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وٹنسز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آئیو ہمیشہ اپلیکیشن موو کر سکتا ہے کہ سر ان وجوہات پہ ان کی بیل کینسل کی جائے. تو بیل کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتی ہے. اچھا, میں ایک سوال میں نے سوچا تھا آپ سے پوچھوں گا کہ ہم احتساب کا نظام مجموعی طور پہ ایسا ہے, لیکن آپ نے پہلے جواب میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایکسٹراڈنری کیس ہے. جی ہاں, یہ ایکسٹراڈنری اس طرح نہیں چھوڑا جاتا, ایسا نہیں ہوتا نا, ایسا نہیں ہوتا. مطلب اتنا بھی زیادہ ہمارا نظام خراب ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہوگا. دیکھیں یہ لوگ بھی بیل لے سکتے تھے, جی, باقیوں نے بھی تو بیل لی. 16 لوگوں نے لے لی, تو باقی 16 نے کیوں نہیں لی بیل؟ وہ بھی لے سکتے تھے. اگر دیکھیں تھوڑا سا بھی آئیوٹا آف ایویڈنس ہے, تو میں نہیں سمجھتا ایک پروسیکیوشن کو, جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تو تھوڑا سا بھی کسی کے خلاف, کسی کے ساتھ کسی کا نام بھی آ جاتا ہے نا جس کے خلاف سیریس الزام ہو, تو اس بیچارے کو بھی یہ ڈال دیتے انویسٹیگیشن میں. تو یہاں کیوں ان 16 لوگوں کو نوازا گیا؟ اب یا نوازا گیا یا بالکل کیس غلط بنایا گیا. ان اینی کیس
prosecution should be taken to task, investigation should be taken to task کہ اگر اتنا بھونڈا کیس بنایا تھا تو یہ پہلے دن بنا ہی کیوں اتنا بھونڈا کیس, اور اگر یہ بنا تھا صحیح تو اس طرح لوگوں کو چھوڑا کیوں گیا. سر بہت شکریہ ادا کروں گا عزیز آپ آئے اور آپ نے تفصیلاً ایک بار پھر جو ہے سارے جو سوالات ذہنوں میں وہ سب کلیئر بھی کیے اور قانونی طور پہ ایک چیز کو بیٹھ کے اس پہ اپنی آبزرویشن بھی دی اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. بہت شکریہ سر اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے ساری گفتگو, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. جو 54 ارب روپے کا اہم ترین شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائنینشیل اسکیم, اس کی تحقیقات میں کیا ہوا, کس طرح اس کیس کو ہینڈل کیا گیا, وہ 32 یعنی 30 سے 32 اکیوزڈ ہوئے, پھر 32 سے 30 اور 30 سے 32 اور پھر 22 اور پھر 16 اور پھر ان 16 کے ساتھ کیا ہوا, ساری تفصیلات سیدھا آپ کے سامنے رکھی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.